راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، اس وقت چہروں پر مسکراہٹیں سجائے ہوئے آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راہ زندگی اپنی میزبان عظمیٰ یونس کے سنگ۔ بہت بہت سلام قبول کیجئے۔ کامل امید ہے کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا ہر ایک دن خوشیوں سے اور محبت کی کرنوں سے منور رہے اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ برکت، ترقی اور سرفرازی کے لیے ہمیشہ آپ سبھی پر بڑھا رہے، آمین۔ سامعین، ہمارے تعلق داروں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کسی بھی کامیابی پر، کسی بھی بات پر ہماری اچھی باتوں کو سامنے لے کر آتے ہیں، ہمیں سراہتے ہیں، لیکن پھر دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہماری کمیاں نکالنے پر لگے رہتے ہیں اور نقص نکالتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کمی ہے آپ کی زندگی میں ابھی بھی۔ وہ ہمیں ان باتوں کے تانے دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس بات کو لے کے وہ کسی کے لیے ذہنی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اب جو لوگ تو ہماری تقویت کا باعث بنتے ہیں ان کی باتوں سے ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیں دل برداشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی وجہ سے بہت بار ہماری توانائی جاتی رہتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک مثال ہمیں کلام مقدس میں بھی ملتی ہے کہ دو خواتین حنا اور فنینا جو تھی، ان میں سے فنینا کی تو اولاد تھی لیکن حنا کی اولاد نہیں تھی۔ اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن فنینا اسے بار بار یہ بات بتانے کی کوشش کرتی تھی کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تم پر خدا کی رحمت نہیں ہے۔ اور جب حنا ان باتوں کو سنتی تھی تو بڑی پریشان ہو جایا کرتی تھی، کھانا نہیں کھاتی تھی، سارا دن روتی رہتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حنا خدا کے گھر میں گئی اور وہاں پر ایک مذہبی رہنما نے انہیں کہا کہ خدا تعالیٰ آپ پر رحمت کریں گے، آپ کو اولاد کی برکت دیں گے۔ تو حنا بہت خوش ہوئی، انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور کھانا کھایا گھر آ کر۔ اور پھر کیا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے واقعی انہیں اولاد کی برکت سے نوازا۔ تو سامعین، ہماری زندگی میں ایسے لوگ آتے ہی رہیں گے جو ہم پر طنز و ملامت کریں گے، ذہنی اذیت کا باعث بنیں گے، لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو لوگ تقویت دیتے ہیں ان کی باتوں سے جہاں پر خوش ہونا ہے، وہیں پہ وہ لوگ جو ہماری کمیاں نکالتے ہیں ہمیں ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے، سر پہ سوار بالکل نہیں کرنا، بلکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے اور ایک اچھا اور مضبوط انسان بن کر سامنے آنا ہے۔ تو آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں برکت اور رہنمائی لیتے ہیں خدا تعالیٰ کے کلام سے، مل کر سنتے ہیں آج کی بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، پس جب تو خرائط کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو خرائط کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خرائط پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سامعین، سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور واقعی جب ہم نیکی اس طرح سے کریں گے کہ ہم ظاہر بھی نہیں کریں گے دنیا پر، تو اس سے دوسروں کی خودی کو ٹھیس بھی نہیں پہنچے گی اور اس جذبے سے ہمیں بھی بہت زیادہ ذہنی سکون اور شادمانی ملے گی۔ آئیے سامعین، ابھی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور بابرکت سا حمدیہ گیت مل کر سنتے ہیں۔ امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری، امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ اے مسیحا تیرے دم سے ہے محبت اتری، امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ پیار کا لفظ لکھا تو نے دل
انسان پر. پیار کا لفظ لکھا تو نے دل انسان پر. دل انسان پر تجھ سے دنیا پہ ہے، تجھ سے دنیا پہ ہے الفت کی شریعت. اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری. اپنے دشمن سے کرو پیار مسیحا نے کہا. مسیحا نے کہا. اپنے دشمن سے کرو پیار مسیحا نے کہا. مسیحا نے کہا. ایک نئے عہد کی، ایک نئے عہد کی دنیا میں نصیحت. اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری. روٹی کی مثال. بھوک میں نام تیرا دائمی روٹی کی مثال. روٹی کی مثال پیاس میں تجھ سے صدا، پیاس میں تجھ سے صدا بارش رحمت. اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری. سنا ہم نے ہمدیہ گیت، اور ابھی آپ سبھی عزیز سامعین پروگرام راہ زندگی کا پتہ نوٹ فرما لیجئے تاکہ آپ کر سکیں ہم سے رابطہ، خطوط بھیج سکیں، SMS بھیج سکیں، فون کال کر سکیں اور فیس بک پر پروگرام کو سن کر تبصرہ کر سکیں. تو سامعین آپ ہمیں خط بھیجیں گے جس کے لیے پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. فون کال اور SMS کیجیے گا. نمبر استعمال کریں گے آپ 0305 3377 310. فیس بک پر تبصرہ کیجیے گا پروگرام راہ زندگی کو سن کر. ID ہے PCRM فیصل آباد اور YouTube چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز. اور ابھی بھی آپ میں سے بہت سے سامعین نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، پروگرام سے اپنی وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے ہمیں خطوط اور SMS بھیجے ہیں. آئیے پھر ان خطوط اور SMS کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب کے سینئر نائب صدر جو کہ امجد محمود صاحب ہیں، آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا عظما یونس کی میزبانی میں. کہتے ہیں کہ ابتدائی گفتگو بہت اچھی لگی. واقعی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، لیکن اپنے رویوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ تلاوت کلام مقدس سن کر دل منور ہو گیا. ہمدیہ گیت بہت پسند آیا اور ڈرامہ چراغ راہ میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے معجزات تفصیل سے سننے کا موقع ملا، بہت اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں خطوط اور SMS کے سلسلے کے ساتھ ساتھ آخر میں کی گئی دعا نے بھی بہت متاثر کیا. بہت ہی شکریہ آپ کا امجد محمود خان صاحب پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور تفصیلی طور پر ایک ایک سلسلے پر تبصرہ کرنے کے لیے. اس بات کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آپ اسی طرح سے جاری رکھیں. علی رضا صاحب نے لکھا ہے بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے. کہتے ہیں کہ پروگرام سنا، ابتدائی گفتگو بہت اچھی لگی، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر بھی برکت ملی. خطوط اور SMS کے سلسلے کو انجوائے کیا جس میں صفدر شاہ صاحب، اسد مراد صاحب، امانت گل صاحب اور غلام سرور بلوچ صاحب کے میسج کا آپ نے خصوصی طور پر تبصرہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ آئینہ آپ کو اچھا لگا. ڈرامہ چراغ راہ میں
آپ نے تفصیلی طور پر معجزات کے بارے میں جانا، وہ بھی آپ کو اچھا لگا۔ علی رضا صاحب، ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہماری تقویت کا سبب بنا یہ کہ آپ نے راہ زندگی کو سنا اور آپ کو اچھا لگا پروگرام۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ چاہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں۔ ریحان مصطفیٰ صاحب لکھتے ہیں تحصیل بازار بہاول نگر سے، کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی جوشوا جی کی بہت پیار بھری آواز میں سنا۔ ابتدائی واقعہ بہت اچھا تھا، دوستی کے متعلق تھا، پھر تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت، خطوط اور SMS سن کر بہت اچھا لگا۔ قدرت کے کرشمے میں جو خصوصی معلومات ملی وہ بھی بہت اچھی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ خاص طور پر ملی نغمے نے وطن سے محبت کے لیے ہمیں گرما کر رکھ دیا ہے، بہت اچھا لگا۔ حادثات سے بچاؤ آپ کو پسند آیا۔ ریحان مصطفیٰ صاحب، پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شہزاد عظیمی صاحب لکھتے ہیں سمن آباد لاہور سے، کہتے ہیں کہ عظمیٰ یونس کی دلکش آواز میں پروگرام سنا، بہت مزہ آیا، نصیحت آموز باتیں تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آپ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے سلسلہ آئینہ میں ہونے والی صلح اور جھگڑے کے درمیان نوک جھوک کی، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری عمدہ کاوش جو آپ کرتے ہیں یہ قابل تحسین ہے۔ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے اچھے پروگرامز پیش کرتے رہیں گے۔ تو شہزاد عظیمی صاحب، ہماری پوری کوشش ہے کہ ایسے پروگرامز پیش کیے جائیں جو آپ سبھی سامعین کو پسند آئے۔ شکریہ آپ کا پروگرام راہ زندگی کا حصہ بننے کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے مستقبل میں بھی راہ زندگی کے ساتھ جڑے رہیں۔ رائے ولایت کھرل ساکی صاحب لکھتے ہیں سید والا ننکانہ صاحب سے، پروگرام سنا آپ نے جوشوا جی کی میزبانی میں، کہتے ہیں کہ بہت پسند آیا پروگرام، خاص طور پر خطوط اور SMS کا سلسلہ بہت اچھا لگا، تمام تر پروگرام قابل تعریف ہے۔ کہتے ہیں کہ ساری ٹیم کو محبت بھرا سلام۔ تو رائے ولایت کھرل ساکی صاحب، ساری ٹیم تک آپ کا سلام پہنچ چکا ہے، اور آپ نے پروگرام راہ زندگی سن کر سراہا ہے، اس بات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چاہتے ہیں کہ محبتوں کے اس سلسلے کو آپ اسی طرح سے جاری رکھیں۔ وفالی بروہی صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سننے کا انتظار بہت بے چینی سے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ جہاں پر معلومات بخشتا ہے وہیں پر خوشیاں دیتا ہے، زندگی کو سنوارتا ہے، بہت ہی اچھی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، اور خاص طور پر آپ کہتے ہیں کہ قدرت کے کرشمے مجھے بہت ہی اچھا اور معلوماتی سلسلہ لگتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وفا علی بروہی صاحب۔ اسد مراد صاحب لکھتے ہیں ضلع کیچ سے، کہتے ہیں کہ جوشوا جی کی میزبانی میں پروگرام سنا، سبھی سلسلے بہت اچھے لگے، اور قدرت کے کرشمے جو کہ جگنو کے بارے میں تھا اس نے پروگرام کو 4 چاند لگا کر رکھ دیے۔ شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب، باقاعدگی سے پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور تبصرہ کرنے کے لیے، میسج بھیجنے کے لیے۔ آپ سبھی سامعین جو کہ پروگرام راہ زندگی کا حصہ بنے اپنے خطوط اور SMS کے ذریعے سے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے ابھی بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور مل کر سنتے ہیں آپ سبھی کا پسندیدہ سلسلہ ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہم سنیں گے حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے قسط نمبر 7۔ آئیے اس بابرکت سے سلسلے کو مل کر سنتے ہیں۔ خدا کی برگزیدہ قوم ملک مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس قوم کو مصر سے جانے دے، لیکن خدا کی طرف سے نازل کی گئی آفتوں کے باوجود بھی وہ انہیں رہا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ فرعون کے دل کو تبدیل کرنے کے لیے زندہ خدا کی طرف سے 9 آفتیں نازل ہو چکی تھی، مگر ہر آفت کے بعد فرعون اپنے دل کو سخت کر لیتا اور موسیٰ کی قوم کو ملک سے نکلنے کی اجازت نہ دیتا۔ خدا کا شکر ہے مریم، بلا ٹل گئی۔ ابھی خداوند خدا نے مجھ سے بات کی ہے۔ کیا بات کی ہے خداوند خدا نے بھائی موسیٰ؟ اس نے فرمایا ہے کہ اب ایک آفت باقی ہے، پھر فرعون ہمیں دھکیل کر اپنے ملک سے باہر نکالے گا۔ کیا وہ ایسا واقعی کرے گا؟ 9 آفتیں تو آ چکی ہیں، فرعون کی سرزمین پر سخت عذاب نازل ہوئے ہیں، مگر اس کے پتھر دل پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ ہاں بھائی ہارون، درست ہے، مگر یہ آخری آفت ہوگی۔ لیکن جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ خداوند خدا نے فرمایا ہے
کہ ہر ایک عبرانی مرد اور عورت اپنے پڑوسی سے سونے چاندی کے زیور لے لے۔ کیا مصری مان جائیں گے؟ ہارون، اس پیشن گوئی کو یاد کرو جو خدا نے ہمارے باپ ابراہیم کے وقت کی تھی کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی کہا تھا۔ آئے بھائی ہم سائے، مجھے سونے چاندی کے کچھ زیورات کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس تو بہت ہے، کچھ مجھے بھی دے دیں۔ اے بھی پڑوسن، تم تو ہمیشہ زیوروں سے لدی پدی رہتی ہو، میں تو غلام ہوں، میرا بھی زیور پہننے کو دل کرتا ہے، لاؤ کچھ مجھے بھی دو۔ یہ لو، سونے کے ہیں یہ، ان میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں، اور یہ رہے کچھ جڑاؤ زیور، لے لیجئے اور ہمارا پیچھا چھوڑیے۔ ہاں ہاں، یہ سارے زیورات لے جاؤ، ہماری قوم تو برباد ہو گئی ہے۔ یہ موسیٰ تو کوئی دیوتا معلوم ہوتا ہے، ہمارے دیوتاؤں سے زبردست۔ یہ سونے چاندی کے سارے زیورات لے جاؤ اور ہماری جان بخشو۔ ہاں، اب ہماری باری ہے، کیونکہ زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مریم، تمہیں یاد ہے نا آج رات کے لیے خدا نے کیا حکم دیا ہے؟ وہ جو خداوند کی خاص فسح یعنی عید کے بارے میں ہے؟ ہاں، کیا برہ تیار ہے؟ یاد ہے، اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑنی تھی اور اسے آگ پر بھوننا تھا۔ برا تو تیار ہے۔ الشبا، بے خمیری روٹی اور ساگ پات تیار ہے؟ سب کچھ تیار ہے مریم، میں نے ڈھانک کر رکھ دیا ہے تاکہ وقت پر جلدی جلدی کھایا جا سکے۔ بہت خوب، گھر کی مالکن کو ایسے ہی ہوشیار ہونا چاہیے۔ کیا چاروں لڑکوں کو بھی اس فسح کے متعلق سب کچھ سمجھا دیا؟ ہاں باجان، ہم سب کچھ سمجھ گئے ہیں۔ آج رات خدا ہمیں آزادی دے گا۔ اور برے کے خون کے متعلق جو گھر کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکٹ پر لگایا، اس کے مطلب کا بھی تو کچھ پتا ہے کیا ہے؟ جی ہاں باجان، اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے فرمانبردار ہیں۔ جب ملک مصر کے پلوٹے ہلاک کیے جائیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے نا باجان؟ بالکل ٹھیک ہے میرے بیٹے۔ باجان، تو کیا سب کے سب پلوٹے مار ڈالے جائیں گے؟ ہاں بیٹے، یہ فرعون اور اس کے ملک پر آخری آفت ہوگی، پھر وہ ہمیں جانے دے گا۔ فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں ہے اس کے پہلوٹے تک، بلکہ چوپایوں کے پہلوٹے بھی ہلاک کیے جائیں گے۔ اس وقت ہم ایک خاندان اور گھرانے کی صورت میں جمع ہے، اور اسی طرح آج رات عبرانیوں کا ہر خاندان اور گھرانہ جمع ہے۔ ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کے حکم کے مطابق برے کا خون دروازے کی چوکھٹ پر لگا رکھا ہے تاکہ ہمارے پہلوٹے وبا سے نہ مر جائیں۔ خدا کی تمجید ہو۔ اب ہارون بھائی، آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ آؤ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند خدا قادر مطلق، ایمان کے ساتھ ہم یہ فسح مناتے ہیں۔ تو نے حکم دیا ہے کہ آئندہ پشت در پشت یہ عید اسی طرح منائی جایا کرے۔ بخش دے اے خدا کہ تیرے حکم کے مطابق ہم یہ خوراک کھائیں۔ اس پر برکت نازل فرما، اسے کھا کر ہم اپنے اگلے سفر کے لیے طاقت پائیں۔ آج رات تو جو ہمیں عظیم رہائی عطا کر رہا ہے، اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ آئیے آئیے، سب کچھ تیار ہے، آئیے کھانا کھائیں۔
फिरौन, मुझसे बच्चे की ये हालत देखी नहीं जाती। मलिका, क्यों परेशान हो रही हो? खादिमा को बुला लो, वो बच्चे को खुद संभाल लेगी। मुझे डर है कहीं ये वो रात तो नहीं जब सब लौटे हलाक हो जाएंगे, कहीं मेरा बच्चा। तो मलिका मुअज़्ज़मा को अपने सरताज शहंशाह की निस्बत उस आदमी मूसा पर ज्यादा एतकाद है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। मुझे अपने सरताज पर पूरा भरोसा है। आप फिरौन है, शहंशाह। फिर डर किस बात का? चलो छोड़ो और आराम करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आधी रात होगी। मेरे लाल, तुम ठीक हो जाओगे। मेरे घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाय मेरा बच्चा! क्या हुआ? ठहरो, मुझे देखने दो। अब क्या देखोगे? वो तो खत्म हो गया। मेरा लाल। तुम फिरौन हो, अजीम और कादिर बादशाह, तुम उसे ना बचा सके। तुम्हारे सब देवता बेबस हो गए। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा लाडला, मेरी जान, मेरा बच्चा। कौन है? बुजुर्ग मूसा, मैं शाह मिस्र का एलची हूँ, शहनशाह का पैगाम लाया हूँ। जरा ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। बोलो, क्या बात है? जनाब अली, शहनशाह ने कहा है कि आप अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाएं, सब के सब चले जाएं और जाकर अपने खुदावंद की इबादत करें, अपनी भेड़ बकरियां और गायें बैल भी लेते जाएं। मेरे लिए भी दुआ करें, ये शाह मिस्र का पैगाम है। जाओ अपने बादशाह से कह दो, हम जिंदा खुदा की उम्मत इसी वक्त निकल जाएंगे। सुना हमने ड्रामा चिरागे राह, और वाकई सामईन, बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाने के बाद दुरुस्त फैसला लेते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम आगाज में ही रहनुमाई को कबूल कर लें और बेहतरीन फैसला लें। इससे ये हमारे लिए बरकत का बायस भी बनेगा और हम नुकसान से भी बच जाएंगे। तो सामईन, आइए अभी सिलसिला मौसीकी सुनते हैं। आज के दिलकश से ट्रैक से लुत्फ अंदोज होते हैं। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा,
ہنستی ہوئی تو ملے گی، مٹ جائیں گی ساری سوچیں باہوں میں جب تھام لے گی، چھٹی کا دن جب ہوگا ہم خوب گھوما کریں گے، دن رات ہونٹوں پہ اپنے چاہت کے نغمے کھلیں گے، بے چین دو دل ملیں گے، سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان من، تجھ کو میں دے سکوں گا۔ گرمی میں جا کے پہاڑوں پہ ہم گیت گایا کریں گے، سردی میں چھپ کر لحافوں میں قصے سنایا کریں گے، رت آئے گی جب بہاروں کی پھولوں کی مالا بنیں گے، جا کے سمندر پہ دونوں سیپوں سے موتی چنیں گے، لہروں کی پائل سنیں گے، سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان من، تجھ کو میں دے سکوں گا۔ سامعین، آغاز میں ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو ہمیں دل برداشتہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ہماری تقویت کا سبب بنتے ہیں۔ تو اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم کن لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں، تقویت دینے والوں کی باتوں کو لیتے ہیں یا پھر دل برداشتہ کرنے والوں کی باتوں کو سر پر سوار کر لیتے ہیں اور پھر کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کسی نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ دوسروں کے مارے ہوئے پتھروں سے زخمی ہونے کی بجائے ان پتھروں کو اکٹھا کیجئے، راستہ بنائیے اور اس سڑک پر چلنا شروع کر دیجئے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو ہم زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھیں گے اور مضبوط شخص بن کر سامنے آئیں گے۔ پروگرام راہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے، لیکن آئیے اس سے پہلے جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کی حضور اور مل کر کریں دعا۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی تمام تر نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند، آپ سے التجا کرتے ہیں توفیق بخش دیجئے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں کو قبول کریں جو ہمارے لیے برکت کا سبب بنتے ہیں، بجائے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں پر کان دھریں جو ہمیں دل برداشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، دعا کرتے ہیں اپنے تمام تر سامعین کے لیے، انہیں برکت دیجئے، ترقی دیجئے، ان کے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے فضل والے ہاتھ کو سبھی پر بڑھائے رکھیے۔ خداوند بیماروں کے لیے تندرستی کی التجا کرتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں اسرار احمد چودھری صاحب کے خاندان کے لیے، انہیں تسلی دیجیے، اپنا اطمینان انہیں بخش دیجیے۔ خداوند پاک خدا، التجا کرتے ہیں ہمارے ملک میں امن کی فضا ہو، خداوند ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے، ہماری التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ابھی پروگرام راہ زندگی پہنچتا ہے اپنے اختتام کو اور آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔